جب میں نے نبیوں سے وعدہ لیا، اب مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ وعدہ کب لیا گیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر سارے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کیا، اور وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا، وہ وعدہ کیا تھا کہ جب یہ نبی تمہارے اندر آ جائے تو تم سب نے اس کی نبوت کا اقرار بھی کرنا ہے اور اس کی بشارتیں بھی دینی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مجلس جو سجائی گئی کائنات کی، اس محفل کا جو اہتمام کیا گیا اور زمین اور آسمان کو بنایا گیا اور سورج چاند ستاروں کے نظام کو بنایا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارنے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ اگر اللہ کے نبی کو پہلے کیوں دیتے؟ نہیں، جیسے مجلس ہوتی ہے، محفل ہوتی ہے تو مہمان خصوصی بات نہیں آتا ہے۔ اللہ آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا گیا، دنیا میں آ گئے، پھر نوح علیہ السلام ان کو کیوں کشتی پہ سوار کیا گیا اور پھر پوری زمین کا معاملہ زیر و زبر ہوا، اور پھر کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اور پھر کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل کے اندر اتارا گیا، کیوں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا گیا، کیوں حضرت یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام کی جدائی کروائی گئی؟ یہ خود بخود تو نہیں ہو گیا۔ اور کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بشارتیں دی گئی کہ ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، جس کا نام محمد ہوگا، جس کی امت آخری امت ہوگی اور جس پہ نبوت کا تاج سجایا جائے گا اور وہ آفاقی نبوت ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نبیوں کے انبیاء کے سلسلے کو جاری کیا اور بھیجا، اور ہر نبی نے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارتیں دی۔ بنی اسرائیل کے قافلے عربوں سے ہو کے گزرتے تھے، تو عرب کی زندگی ایسے تھی اللہ کے نبی کی آمد سے پہلے کہ قتل و غارت عام تھی، راہ زنی ڈاکہ زنی عام تھی، اور انسانیت اپنی گمراہیوں کی ایک گڑھے میں پہنچ چکی تھی۔ تو جب بنی اسرائیل کے قافلے عربوں سے گزرے تو عرب کے لوگوں نے بنی اسرائیل کے قافلوں کو لوٹ لیا۔ تو بنی اسرائیل نبیوں کی اولاد ہے، تو وہ بیش 18 یا 45 ہزار نبی جو ہے بنی اسرائیل کے اندر آئے ہیں۔ اب وہ بڑے لاڈلے تھے، نبی کے پاس گئے کہ اے اللہ کے نبی، ان عربوں کے لیے بدعا کرے کہ انہوں نے ہمارے مالوں کو لوٹ لیا، ہمارے قافلوں کو لوٹ لیا۔ نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ ان کو تباہ و برباد فرما۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ تم عربوں کے لیے بدعا نہ کرو۔ جب وجہ پوچھی گئی تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے فرمایا اس لیے کہ ان کے اندر میرا حبیب آنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ کی آمد سے پہلے ہی معاملہ ہوا۔ یمن ایک ملک ہے، اس کی ایک قوم گزری ہے دبا، اس کا بادشاہ تھا اسد نامی۔ وہ اپنی سلطنت کو وسعت دیتے دیتے جب حملہ اس نے کیا مکہ پہ، اس کے ساتھ جو علماء تھے وہ کہنے لگے کہ اس ملک میں تو حملہ نہ کر، یہاں قتل و غارت نہ کر۔ تو اس نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کہ علماء نے کہا کہ اس کے اندر ایک اللہ کا گھر ہے جو آخر زمان نبی ہوگا، ان کا قبلہ ہوگا، ان کی امت کا قبلہ ہوگا، اس کی بڑی عزت اور تکریم ہے۔ تو اس نے ان کی بات کو مانا اور اللہ کے گھر میں عزت اور اکرام کے طور پہ ایک چادر چڑھائی، جو غلاف کعبہ چینج کیا جاتا ہے، تبدیل کیا جاتا ہے، تو وہیں سے سنت چلی آ رہی ہے۔ پھر آگے وہ مدینہ کی طرف توجہ ہوا کہ وہاں اس کو فتح کرو۔ تو علماء نے کہا کہ اس کو بھی اوپر تو حملہ نہ کر، اس لیے کہ جو آخری اللہ کا نبی ہوگا وہ ہجرت کر کے اسی سرزمین کی طرف آئے گا۔ اس نے کہا کہ وہ نبی کیسا ہوگا، اس کے کیا خصوصیات ہیں، اس کے کیا کمالات ہیں؟ تو جو علماء نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا کہ 127 صحیفے جو آئے، 4 آسمانی کتابیں آئیں اور نبیوں کی بشارتیں آپ علیہ السلام کے بارے میں ایک ایک موجود تھی۔ تو انہوں نے جب بتایا تو بادشاہ کہنے لگا کہ اتنے اعلیٰ رتبہ نبی
کب تشریف لاتے ہیں اس کے لیے کافی عرصہ وہاں ٹھہرا رہا. تو علماء کہنے لگے کہ زمانہ تو قریب ہی ہے لیکن اب اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کب آئے گا. اس نے پھر ایک خوبصورت گھر بنوایا اور کچھ لوگ آباد کیے کہ جب آخر زمان نبی آئیں تو ان کو اس گھر میں رکھا ہے. اب وہ وہاں سے چلا گیا. کئی صبحیں کئی شامیں کئی سال گزر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پیدا ہوئے. پھر 40 سال کی عمر نبوت ملی. 53 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت جب آپ نے کی ہے تو مدینہ کے اندر مسلمان پہلے ہی سے مکہ سے ہجرت کر کے آ چکے تھے اور مسلمانوں کی خاصی تعداد وہاں موجود تھی اور وہ انتظار کیا کرتے تھے کہ اب اللہ کے نبی بھی یہاں تشریف لے آئے, ہم دین کے احکام اللہ کے نبی سے سیکھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے ہیں تو ہر صحابی رسول کی یہ خواہش ہے کہ اللہ کے نبی ہمارے گھر میں تشریف رکھیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میری یہ جو اپنی اللہ کی طرف سے معمورہ ہے کہ جس گھر کے سامنے بیٹھے گی میں وہیں قیام کروں. اب وہ چلتے 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 ایک گھر کے سامنے بیٹھی تو جس گھر کے سامنے بیٹھی تھی وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا اور وہ وہی گھر تھا جو وہ بادشاہ تعمیر کروا کے گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ کے نبی کی آمد سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتظامات کیے اور نبیوں کے ذریعے سے آپ کے آنے کے اعلانات کروائے اور بشارتیں کروائی کہ یہ میرا نبی آنے والا ہے, اس کے یہ خصائص ہوں گے اور یہ خوبیاں ہوں گی, یہ کمالات ہوں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یہ بھی معجزہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس قبیلے میں آئے یہ بھی اللہ کے نبی کا معجزہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اصحاب ملے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے. جو کتاب ملی وہ بھی اللہ کا معجزہ ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والد محترمہ فرماتی ہے, ابن اساکر کی روایت ہے, جب اللہ کے نبی پیدا ہوئے بچے پیدا ہوتے ہیں تو کمرے کے اندر سمیل اور بدبو پھیلتی ہے, لیکن میرے اور آپ کے نبی جب پیدا ہوئے ہیں تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے پورا کمرہ خوشبو سے مہک اٹھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بچے پیدا ہوتے ہیں, بچے کی ناک اور جو انتڑی ہوتی ہے وہ ساتھ ملی ہوتی ہے, اس کو کاٹا جاتا ہے. میرے آپ کے نبی جب دنیا کے اندر تشریف لائے پیدا ہوئے مسلمان آپ پہلے ہی سے ناک بریدہ پیدا کٹی ہوئی. بچے پیدا ہوتے ہیں پھر ان کا خطرہ کیا جاتا ہے, لیکن میرے اور آپ کے نبی آپ علیہ الصلوۃ والسلام مقتولن خطرہ شدہ پیدا ہوئے. سبحان اللہ. اللہ. اب چھوٹی عمر کا بچہ وہ تو حرکتیں بڑی مشکل سے تھوڑی تھوڑی کرتا ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروٹ بدلی ہے اور پھر سجدہ کیا ہے. اللہ. اور پوری انسانیت کو بتا دیا کہ یہ نعمت میں لے کے آیا ہوں, جو کس کو لے کے آئے گا وہی نارائن میں کامیاب ہوگا ورنہ کامیاب نہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف بلند کی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک نور نکلا اور اس نور کی چمک میں میں نے شام کے محلات کو دیکھا. سبحان اللہ. کہتی ہے میں حیران ہو رہی تھی یہ کیسی شان والا بچہ ہے کہ اسی دوران میرے گھر کی چھت پھٹی اور آسمان سے بادل نازل ہوئے. نزلت سحابۃ فغشیتہ وغیبت, ان بادلوں نے اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھانپ دیا. کہتی میں بڑی حیران تھی. فسمعت ہاتفا, غیر سے ایک آواز آئی توفوا به مشارق الارض ومغاربها لیعرفوا باسمه وصورته وذاته. اس بچے کو مشرق مغرب کی سیر کراؤ تاکہ مشرق مغرب والے اس کے صفات کو, اس کے جمال کو, اس کے کمالات کو پہچان لیں. وآتوه خلق آدم وخلق ابراہیم واستسلام اسماعیل وحب دانیال وفصاحة صالح وصبر یعقوب وعصمت یحییٰ وزہد عیسیٰ وشدت موسیٰ وأغمسوه فی اخلاق النبیین. اس بچے کو حضرت آدم علیہ السلام جیسی خلقیت دو, اس بچے کو حضرت نوح علیہ السلام جیسی صفات دو, اس بچے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی یاری والی صفات دو, اس بچے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی رضا اور استسلام دو, اس بچے کو حضرت اسحاق علیہ السلام جیسی رضا دو, اس بچے کو حضرت صالح علیہ السلام جیسی فساد دو, اس بچے کو
बच्चे को हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसा सब्र दो, इस बच्चे को हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जैसा दिल दो, इस बच्चे को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसी शिद्दत दो। और जितने नबी गुजरे, जितनी सिफात सबके अंदर मौजूद थी, सारी की सारी इस बच्चे के अंदर। सुभान अल्लाह। मेरे आपके नबी, एक शायर ने कहा है, या साहिबल जमाल या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल कमर ला युमकिनु सना कमा कान हक़्क़ुहु बादत खुदा बुजुर्ग ही किस्सा मुख्तसर। या साहिबल जमाल, ऐ खूबियों वाले, या सय्यदल बशर, ऐ इंसानियत की मेहरान, मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल कमर, आपके रोशन चेहरे से अल्लाह ने चांद को भी रोशनी अता। सहाबी रसूल वो रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुस्कुराते थे, अल्लाह के नबी खुश होते थे, ऐसे मालूम होता था जैसे चांद टुकड़े होकर जमीन पे आ। और हम अल्लाह के नबी की खुशी को महसूस कर लिए करते। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी के चेहरे के अंदर चमक दमक थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा चमका करता था। या तलअलअ वजहुहु कलअहुल कमर, कि अल्लाह के नबी का चेहरा ऐसे चमकता था जैसे चांद चमकता। अल्लाह के नबी जब बात करते थे ऐसे महसूस होता था कि जैसे एक नूर निकल रहा है और खुदा के अंदर बुलंद हो रहा है। ये मेरे और आपके नबी का हुस्न था। फिर वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी का जो पसीना होता था वो मोतियों की तरह होता था। वो कहते हैं कि मैंने कोई खुशबू, कस्तूरी हो या अंबर हो, अल्लाह के नबी की खुशबू से ज्यादा मैंने नहीं सुनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को ये ज़ाहिर हुस्न दिया कि मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल कमर, आपके रोशन चेहरे से अल्लाह ने चांद को भी रोशनी अता की। और जाबिर बिन सुमरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, वो कहते हैं कि 14वीं रात थी, अल्लाह के नबी अपने हुजरा मुबारक से बाहर तशरीफ लाए। अल्लाह के नबी ने एक धारीदार लिबास पहना हुआ था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े ही हसीन नजर आ रहे थे। रावी कहते हैं मैंने चांद को देखना शुरू किया, कभी अल्लाह के नबी के चेहरे को देखता हूँ, कभी चांद को देखता हूँ, कभी अल्लाह के नबी के चेहरे को देखता हूँ। रावी कहते हैं कि मेरे नबी का चेहरा चांद से भी ज्यादा मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल कमर, आपके रोशन चेहरे से अल्लाह ने चांद को भी रोशनी अता की। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो हुस्न देखा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कितना हुस्न मिला था। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मेराज की रात मेरी मुलाकात जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई तो मैंने उनके हुस्न को देखा। अल्लाह ने पूरी कायनात का आधा हुस्न हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह। तो मेरे आपके नबी को जो हुस्न था वो तो कायनात के अंदर अल्लाह ने किसी को उस तरह का हुस्न नहीं दिया। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखा, अपनी उंगलियां काट ली। मेरे नबी के हुस्न को देखकर लोगों ने अपनी गर्दनें कटवा। बेशक ये अल्लाह के नबी का हुस्न था कि एक औरत, उसका बाप, उसका खामन, उसके बेटे जिहाद के लिए जाते हैं। जब वो लश्कर वापस आता है तो लोग खैर के लिए, खबर के लिए जाते हैं, वो औरत भी जाती है। रात में का खबर देने वाला कहता है तेरे बाप को शहीद कर दिया। वो कहते हैं अल्लाह के नबी का क्या हाल है। फिर आगे जाते हैं, बताया जाता है तेरा खामन भी शहीद हो गया। वो कहते हैं मेरे अल्लाह के नबी का क्या हाल है। थोड़ा सा आगे जाती है, कहते हैं तेरे बेटों को भी शहीद कर दिया गया। वो कहते हैं अल्लाह के नबी का क्या हाल है। फिर सामने अल्लाह के नबी का जब दीदार करती है, फिर वो बड़ा अजीब जुमला कहती है। वो कहती है कि अल्लाह के नबी के चेहरे का दीदार करके मैं सारे गमों को भूल गई। सुभान अल्लाह। एक सहाबा सुभान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम जब अल्लाह के नबी का हमें ख्याल आ जाता था फिर हम दौड़े हुए आते थे कि अगर अल्लाह के नबी का हमने दीदार न किया तो हमारी मौत वाक़या हो जाएगी। यानी कि ऐसा अल्लाह के नबी का हुस्न था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में फरमाया कि मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल कमर, आपके रोशन चेहरे से अल्लाह ने चांद को भी रोशनी अता की। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी के चचा पता मक्का के मौका पे इस्लाम लाए। वो कहते हैं कि मेरे इस्लाम लाने की एक वजह ये भी है कि अल्लाह के नबी जब हम घोड़े पे होते थे तो मैं देखता था कि अल्लाह के नबी की जहां उंगली जाती थी चांद भी उसर जाता था। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी ने शाबाश चांद मुझे लोरियां सुनाया करता। मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल कमर, आपके रोशन चेहरे से अल्लाह ने चांद को भी रोशनी अता की।
شاعر کہتا لا یمکن الصلاۃ کما کان حقہ، وعدت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، جیسا آپ کے کمالات ہیں، جیسا آپ کی بلندیاں ہیں، ان کو بیان کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے کتاب دینا چاہیے، فرمایا کہ طور پہاڑ پہ آؤ، 40 دن اعتکاف کیا، اللہ کی عبادت پہ رہے، اللہ نے ان کو تورات عطا کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا اپنے عبادت خانے میں عبادت کرتے رہو، اللہ نے ان کو انجیل عطا کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک زمانے تک اعتکاف کی حالت میں اللہ کی عبادت کرتے رہے، اللہ نے زبور عطا کی۔ میرے اور آپ کے نبی کی بلندی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ نہیں فرمایا غار حرا پہ آؤ، صفا کی پہاڑی پہ آؤ، مروہ کی پہاڑی پہ آؤ، جبل نور پہ آؤ، وہاں قرآن دیا جائے گا، بلکہ اللہ کے نبی احد میں ہے تو قرآن وہاں نازل ہوا، اللہ کے نبی بدر میں ہے قرآن وہاں نازل ہوا، اللہ کے نبی مکہ کی گلیوں میں ہے قرآن وہاں نازل ہوا، اللہ کے نبی اونٹنی میں ہے قرآن وہاں نازل ہوا، اللہ کے نبی مدینہ منورہ ہجرت کی رات ہے قرآن وہاں نازل ہوا، اللہ کے نبی حنین کے موقع پہ ہے اللہ قرآن وہاں نازل ہوا، غزوہ خندق کا موقع ہے قرآن وہاں نازل ہوا، اللہ کے نبی عائشہ کے بستر پہ ہے تو قرآن وہاں نازل ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ من وجہ کل منیر لقد نور القمر، شاعر کہتا ہے کہ آپ کے جتنے کمالات ہیں ان کو بیان کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، میں تو بس یہی کہتا ہوں وعدت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کائنات کے اندر خدا کے بعد کوئی ہستی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کی۔ اللہ کے نبی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں کرنے لگے، یا باری تعالیٰ انہیں موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا، کلیم اللہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کیا نبی کیا تو خوش نہیں ہے کہ جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر، سبحان اللہ، میں رب العالمین ہوں تو رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا کہ جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیری مصطفی کا ذکر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تورات میں خدا کا نام، تورات میں مصطفیٰ کا نام، زبور میں خدا کا نام، زبور میں مصطفیٰ کا نام، انجیل میں خدا کا نام، انجیل میں مصطفیٰ کا نام، صحیفے میں اترے 127 صحیفوں میں خدا کا نام، 127 صحیفوں میں مصطفیٰ کا نام، قرآن میں خدا کا نام، قرآن میں مصطفیٰ کا نام، اذان میں خدا کا نام، اذان میں مصطفیٰ کا نام، تکبیر میں خدا کا نام، تکبیر میں مصطفیٰ کا نام، کلمے میں خدا کا نام، کلمے میں مصطفیٰ کا نام۔ اے میرے محبوب جہاں جہاں میری خدائی ہوگی وہاں وہاں تیری مصطفیٰ ہوگی۔ ورفعنا لک ذکرک، اے نبی تیرے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ساتھ لاڈ کیے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کے اخلاق کیا ہے؟ تو وہ فرمانے لگی تم اللہ کا قرآن نہیں پڑھتے، قرآن اللہ کے نبی کے اخلاق سے بھرا۔ اللہ کے نبی کے چہرے کا ذکر آیا، اللہ کے قرآن نے کہا والضحیٰ، آپ کی زلف کا ذکر آیا، اللہ کے قرآن نے کہا واللیل اذا سجا، آپ کے سینے کا ذکر آیا، اللہ کے قرآن نے کہا الم نشرح لک صدرک، آپ کے زمانے کا ذکر آیا، اللہ کے قرآن نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، آپ کے شہر کا ذکر آیا، اللہ کے قرآن نے کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، آپ کی زبان مبارک کا ذکر آیا، اللہ کے قرآن نے کہا لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ کے سینے کا ذکر آیا، اللہ کے قرآن نے کہا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، آپ کے کمبل کا ذکر آیا، اللہ کے قرآن نے کہا یا ایھا المدثر، آپ کی کمبلی کا ذکر آیا، اللہ کے قرآن نے کہا یا ایھا المزمل، آپ کی بلندی کا ذکر آیا، اللہ کے قرآن نے کہا سبحان الذی اسرا
قریب کیا، اتنے قریب کیا، اتنے قریب کیا کہ کوئی فیصلہ قابل ہی نہیں رہا۔ میرے بھائیوں، یہ میرے اور آپ کے نبی کی بدلتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک لگیا رسول اللہ بتا وجبت لکم النبوہ، آپ کو نبوت کب ملی؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کنتم نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پتلا پانی اور مٹی کا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ میں عطا کیے۔ شاہ ولی اللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، سیدنا مولانا شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں پڑھتا ہوں مجھے بڑا رشک آتا ہے کہ نبیوں نے بھی دعائیں مانگی ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو دعائیں سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہیں۔ ایک دعا کیا مانگی؟ ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کون عطا کر؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے 4 بڑے بڑے امتحان ان میں سے گزارا، 90-94 سال کی عمر میں بیٹا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جاؤ جا کے بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اس جگہ پہ چھوڑ کے آؤ جہاں آبادی نہیں، جہاں پانی نہیں، جہاں بستی نہیں۔ اللہ کے حکم کو پورا کیا ہے۔ شام کا علاقہ بڑا سرسبز، بڑا شاداب، بڑے چشمے، کھانے پینے کی وافر چیزیں، لیکن جس جگہ پہ چھوڑا سنگلاخ پہاڑ، ریت کے ٹیلے، بے آب و زمین، کوئی بستی کا نشان نہیں، کوئی پانی کا نشان نہیں، لیکن یا اللہ میں راضی ہوں، وہاں چھوڑ ہے۔ پھر جب دوبارہ ملاقات کی ہے، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بیٹے کو ذبح کرو، اپنے بیٹے کو لے کے چلے گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا ہے تو مفسرین اور محدثین نے لکھا ہے کہ آسمان کے فرشتوں کی بھی چیخیں نکلی، یہ اللہ تیرا خلیل یہ بھی کام کرنے میں شروع ہوا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے چلا جا رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو پکڑا اور اللہ کی طرف دیکھا، متوجہ ہوا باری تعالیٰ، تو انہیں امتحان لیا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے، لیکن یہ میرا ایک بیٹا ہے، میرے 1000 اسماعیل بھی ہوتے تو تیرے نام میں سب کچھ قربان۔ سبحان اللہ۔ یہ امتحان لیا، اور پھر اس کے بعد آپ کے اندر ڈالا گیا، یہ بھی امتحان تھا، اس کو بھی پورا کیا۔ تو جب سارے امتحان پورے کر لیے، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف امتحانوں سے گزارا تو اللہ کے خلیل نے سارے امتحانوں کو پاس کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم اب تو مانگ جا، امتحانوں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام 2 دعائیں مانگی ہیں۔ علاقہ کعبہ کو پکڑا، ایک بار جب رب حبلی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر، اللہ نے اسماعیل علیہ السلام دی۔ دوسری دعا کیا کی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ ان کے اندر اس نبی کو بھیج جو سارا نبی اعلان کرتے آئے ہیں کہ ایک نبی آئے گا، سبحان اللہ، جو سب سے اعلیٰ عرفہ ہوگا۔ اللہ نے اس دعا کو بھی قبول کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، ان سے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر ان سے حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر بنی اسرائیل کے 18,000 نبی پیدا ہوئے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اسرا کا مطلب ہوتا ہے بندہ، اور ایل اللہ کا نام ہے، اللہ کا بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا اسرائیل، تو بنی اسرائیل یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی کثرت سے نبی بھیجے، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لابے سے آئے ہیں نا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ جد الانبیاء، یہ نبیوں کے دادا ہوا ہے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل چلی ہے ان میں پھر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ تاجدار مدینہ رحمۃ للعالمین آپ علیہ السلام مبعوث۔ تو اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ اور عرفہ جو خاندان تھا عرب کے اندر اس کو چنا۔ اللہ کے نبی کی حدیث، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا جہان میں دیکھا، اور پھر دنیا میں عرب ہیں اور عجم ہیں۔ عرب وہ ہیں جو بڑے فصیح بات کرتے ہیں،
بڑے بلیغ ہوتے ہیں. باقی اس کے علاوہ ساری دنیا عجمی کہتے ہیں گونگے کو، یعنی کہ ان کے فصاحت اور بلاغت کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عربوں کو چنا. پھر عربوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قریش کو دیکھا. پھر قریش کے اب کوئی بنو امیہ بھی ہے، بنو عباس بھی ہیں اور بنو عبد المطلب بھی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہاشم کو چنا. سبحان اللہ. ہاشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم. ہاشم کو چنا کہ یہ شوربے کے اندر روٹیوں کے ٹکڑے کر کے پورے عرب والوں کی دعوت کیا کرتے تھے، سخاوت میں مشہور تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو خاندان چنا ہے وہ بھی جود و سخاوت اپنی مثال آپ کا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، اللہ کے نبی کے 11 یا 12 چچے، یہ چچا تھے سارے. تو اب ایک کا نام عبد العزا ہے، یہ ابو لہب کا نام تھا عبد العزا. ایک کا نام عبد مناف، ایک کا نام حمزہ، ایک کا نام عباس، ایک کا نام عبد شمس، اب ایک کا نام عبداللہ جو اللہ کے نبی کے والد محترم ہے. تو اب عبد العزا بدھ کا بندہ، عبد مناف کھیتی کا بندہ، حمزہ پتھریلی زمین اور عباس سخت زمین. ان کے سب کے معنی یہ ہیں، لیکن عبداللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس نسل سے آئے ہیں وہ آپ کے والد محترم کا نام بھی کیا ہے؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام آمنہ، امن والی جگہ میں آپ نے. تو یہ ظاہری جو خاندان سب سے اعلیٰ اور عرفہ اور معنی کے اعتبار سے بھی اعلیٰ اور عرفہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، انا سید ولد آدم، حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے اس کا سردار مجھے بنا کے اٹھایا جائے. سبحان اللہ. وَبِي يَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ، میرے ہاتھ میں اللہ کی تعریف کا جھنڈا ہوگا. پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا حشر کا میدان ہوگا. حشر کے میدان کے اندر سب سے پہلے جانے والا جنت کے دروازے پہ اور اس پہ دستک دینے والا میں محمد ہوں. سبحان اللہ. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں جب جنت کے دروازے پہ جاؤں گا اور جا کے دستک دوں گا تو حاضر جنت کا فرشتہ جس کا نام رضوان ہے وہ پکارے گا، پوچھے گا کون؟ میں کہوں گا محمد. وہ کہے گا مرحبا، مجھے کہا گیا تھا محمد آئے تو دروازہ کھولنا ورنہ نہیں کھولنا. یہ میرے آپ کے نبی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند مقام اور مرتبہ دیا اور جتنے معجزات اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں کو دیے ہیں سارے کے سارے آپ علیہ السلام کے اندر اکٹھے فرمائے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک بدو آیا اور اس کے پاس بڑی ہوئی گوٹ اس کا شکار کر کے لے کے آیا اور اپنی اس میں رکھی ہوئی تھی. اس گوٹ کو اتارا اور مجلس میں پھینک اور کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ مری ہوئی گو آپ کی رسالت کی گواہی دے اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے تو پھر میں کلمہ پڑھوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انسانوں کو زندہ کیا، پرندوں کو پھر وہ پھونک مارتے اڑ جاتے تھے. یہ مری ہوئی گو ہے، یہ بول ہی نہیں سکتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گو کی طرف مخاطب ہوئے اور کیا فرمایا یا رب اے گو، وہ گو جو مری ہوئی تھی فوراً اسے اپنی آنکھ سے سبحان اللہ اور کیا کہنے لگی کہ یا لبیک و صادق یا زین من واف یوم القیامہ، اے وہ ہستی جو قیامت کے دن کو خوبصورت بنا دے گی میں حاضر ہوں. سبحان اللہ. کہنے لگے اللہ کے نبی نے پوچھا من تعبدی، تم کس کی عبادت کرتی ہے؟ تو وہ وہی کہنے لگی من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ. میں اس مولا کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پہ ہے، جس کی گرفت زمینوں پہ ہے، جس کی رحمت کے نظارے جنت میں ہے، جس کا غضب اور غصہ جہنم میں ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من آنا، میں کون ہوں؟ وہ کہنے لگی انت رسول رب العالمین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذب. جس نے آپ کی تصدیق کی وہ کامیاب ہوا، جس نے آپ کو جھٹلا دیا وہ نامراد اور خسارے میں ہوا. وہ بزرگ کلمہ پڑھ کے مسلمان. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک سفر پہ جا رہے تھے، مشکاہ شریف کی روایت. ایک بندو آیا تھا کہ نبی نے اس کو اسلام کی دعوت دی.
تو کہنے لگا کہ آپ کی رسالت کی کون گواہی دیتا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ درخت میری رسالت کی گواہی دے. پھر اللہ کے نبی نے انگلی کے اشارے سے اس کو بلایا، وہ زمین کو چیرتا ہوا آیا. اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ پوچھا من کرتا، اس نے گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. وہ بدو کلمہ پڑھ کر مسلمان. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ مکہ کی زندگی کے اندر جب میں اللہ کے نبی کے ساتھ مکہ شہر سے باہر نکلتا تو راستے کے اندر جو شجر، جو پہاڑ، جو پتھر بھی سامنے آتا وہ جھکتا اور کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کی رسالت صرف انسانوں تک ہی نہیں ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. آپ علیہ السلام ایک باغ میں تشریف لے گئے، ایک اونٹ بلبلاتا ہوا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بلبلانے لگا. اللہ کے نبی نے اس کے مالک کو بلوایا اور کہا کہ یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے میرا مالک مجھ پہ بوجھ